مدہ گوئی سے بہت بالا ہوں میں، غیر کے آگے کہاں جھکتا ہوں میں۔ جب سخن نے کر دیا آئینہ ساز، کیوں سکندر سے نہ ہوتا بے نیاز۔ بار احساں میری گردن پر نہیں، کوئی دھبہ میرے دامن پر نہیں۔ مثل خنجر سخت کوشی میری جاں، آپ دیتا ہے مجھے سنگ گراں۔ اقبال کہہ رہے ہیں میں مدح سرائی نہیں کرتا، میں کسی کے آگے جھکتا نہیں ہوں، چمچہ گیری نہیں کرتا کسی کی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے شاعری جیسا ہنر عطا کیا ہے، میں کسی سکندر، کسی بادشاہ، کسی وزیر، کسی امیر آدمی کے سامنے نہیں جھکتا۔ بار احساں، میں کسی کا احسان میری گردن پہ نہیں ہے، اور اقبال اس کو دھبا سمجھتے ہیں کسی کا احسان لینا۔ پھر اقبال بتا رہے ہیں کہ وہ سخت جان ہیں، اور کیسے، جیسے خنجر ہوتا ہے سخت، اس طریقے سے وہ بھی ایک سخت ہیں، اور بھاری پتھر سے میں اپنے آپ کو چمکاتا ہوں۔ میسیج یہی ہے، کسی کا احسان نہیں لینا چاہیے، اپنی صلاحیتیں بڑھانی چاہیے، کسی کے آگے جھکنا نہیں چاہیے، اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا چاہیے، اپنی صلاحیتوں کو بڑھانا چاہیے۔ جب آپ میں صلاحیتیں ہوں گی تو پھر آپ کسی کے آگے جھکیں گے نہیں۔ مدح گوئی یعنی کسی کے آگے پیچھے پھرنا، کسی کا ہنر دیکھ کے، کسی کی چیزیں دیکھ کے، اس سے امپریس ہو جانا۔ سخن سے مراد ہے یہاں پہ شاعری، کلام۔ آئینہ ساز، مجھے آئینہ بننے والا۔ سکندر، سکندر یونانی، سکندر کو آئینے کا موجد کہا گیا ہے۔ بار احساں، برداشت کرنا، سنگ کہتے ہیں پتھر کو۔